الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ حضرات، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تیزی سے دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی اور وسعت زمین و آسمان ہے اور وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے جو بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی محنت کم لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کی عمریں محدود ہیں لیکن اعمال بڑے وزنی ہیں اور بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قیمتی اور وزنی اعمال میں سے ان اعمال کو بنایا ہے جو یہ امت رمضان اور شعبان اور دیگر اس طرح کے مبارک مہینوں میں کیا کرتی ہے۔ ان مبارک اوقات میں، مبارک زمانوں میں اور مبارک ایام میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے اس امت کی قامت اور اس کا قد بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ اسلامی جنتری کے لحاظ سے 8واں مہینہ ہے اور یہ رجب کے بعد اور شعبان اور رمضان سے پہلے آتا ہے۔ شعبان کے لغوی معنی ہیں ایسا مہینہ جس میں خیر اور نیکی بکھری ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے کہا ہے کہ رجب کا مہینہ یہ نیکیوں کی ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ یہ بادلوں کے اٹھنے کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ نیکیوں کی برسات اور بارش کا مہینہ ہے۔ گویا کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی خوشنودی کی تلاش کرنے کی کوشش اس مہینے میں عام ہو جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مہینہ ایسا ہے جو رجب اور شعبان کے درمیان میں ہے اور عام طور پر لوگ اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے اور عام طور پر لوگ اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ رمضان کی آمد سے پہلے یہ رجب اور شعبان کے جو مہینے ہیں بڑے اہتمام سے گزارتے تھے اور صحابہ کرام کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور یہ دعا تو آپ کی زبان پر برابر رہتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت کو اور خیر کو مقدر فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دن میں جو ہم اعمال کرتے ہیں، چاہے صبح کو کریں یا شام کو کریں، رات کو کریں یا دن کو کریں، فجر میں اور عصر میں یہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، دن کے اعمال بھی اور اسی طرح سے رات کے بھی اعمال، اور جو ہفتے کے اعمال ہوتے ہیں، نیکیاں ہوں یا برائیاں ہوں، وہ دوشنبے اور جمعرات کو یہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جو سال کے اعمال ہوتے ہیں وہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو یہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کے روزے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا شعبان کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے، یعنی شعبان کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے رمضان کے روزوں کے بعد۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذوق و شوق پیدا کرنا چاہتے تھے، تقوی کی زندگی لوگوں کے اندر بیدار کرنا چاہتے تھے اور ایک ماحول، ایک کیفیت معاشرے میں عام کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگ رمضان کے لیے پورے طور پر تیار ہو جائیں۔
محدثین نے اس حدیث کی شرح میں اور اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جس طرح سے فرض نمازوں سے پہلے کچھ سنتیں ہوتی ہیں، چاہے مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں، اور اسی طرح سے ان نمازوں کے بعد کچھ سنتیں ہوتی ہیں اور نفلیں ہوتی ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے رمضان جو سید الشہور ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے، اس سے پہلے یعنی شعبان کے مہینے میں اور اس کے بعد یعنی شوال کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نفلی روزے رکھے ہیں۔ تو نفلی روزوں کا انسان جب اہتمام کرے گا تو گویا کہ فرائض کے لیے پورے طور پر تیار ہو جائے گا، ذہن بھی حاضر ہوگا، دماغ بھی حاضر ہوگا، قلب بھی حاضر ہوگا، جسم بھی تیار ہوگا، اس کا پورا ایک ایک حصہ جسم کا پورے طور پر اس کے لیے تیار ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا جس طرح سے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، ایسے ہی شوال کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھے ثم اتبعہ ستا من شوال، اور شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو یہ اہمیت ہے نفلی روزوں کی، تاکہ فرائض کے اندر اگر کوئی کمی ہو، اگر کوئی تاہی ہو، اگر کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو ان کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کیا جائے، دور کیا جائے۔ خاص طور پر اس مہینے کے اندر ایک رات ہے اور ایک دن ہے جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اور 15واں دن ہے، 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ برات کے معنی ہوتے ہیں نجات کی رات، نجات اور چھٹکارا اور دوری، یعنی شب برات یعنی براعت کی رات، نجات کی رات، چھٹکارے کی رات۔ اور دن کی بھی اہمیت ہے۔ ویسے تو اللہ کی رحمت ہر آن ہر لمحے برستی رہتی ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ گنہگار آ جائیں اور میرے حضور میں توبہ کریں اور ان کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن رات کے آخری پہر میں، جب آخری پہر ہوتا ہے رات کا، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اس وقت اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، چاہے وہ تلاوت کر رہے ہوں، چاہے وہ تہجد گزار ہوں، نوافل پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ تسبیح پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ دعا مانگ رہے ہوں، چاہے وہ مناجات میں مشغول ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو نہال کر دیتے ہیں، مالا مال کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ایسے موقع پر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی اس 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے۔ 2 لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے، الا المشرک والمشاحن، ایک شرک کرنے والا اور ایک کینہ اور حسد رکھنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 15ویں رات کے حوالے سے ہے، اور اس میں سارے اعمال جو اس رات میں کیے جاتے ہیں وہ انفرادی نوعیت کے ہیں۔ عام طور پر ہم لوگوں نے اجتماعی نوعیت کے اعمال کر کے اس کو رسومات کا ایک مجموعہ بنا دیا ہے، خرافات کا ایک سلسلہ کھڑا کر دیا ہے، جبکہ ہم جو کچھ کریں اس رات میں انفرادی طور پر کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال قبول ہوں گے۔ ایک مرتبہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں قبرستان گئے تھے، لیکن ہم لوگوں نے جم غفیر کے ساتھ جانا اور ہر سال اس کو جانے کو ضروری سمجھنا، ایسا نظام بنا لیا ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی خرابیاں آ گئی ہیں۔ قبرستانوں کی زیارت کرنا موت کی یاد دلاتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں سنت رسول پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک روزے کی بات ہے تو روزے کے سلسلے میں صرف ایک حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور وہ ضعیف ہے سند کے لحاظ سے، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ انسان اگر اس موقع پر جب روزہ رکھ رہا ہے یہ نیت کرے کہ ہم ایام 20 میں سے یعنی 13، 14، 15 میں سے گویا ایک دن کی نیت کر کے روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے روزے کو قبول فرما لیں۔ استقبال رمضان کے طور پر روزہ رکھنے کے طور پر اسے روزہ رکھے تو اس کا یہ عمل محمود ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شعبان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کو دیکھتے ہوئے اگر روزہ رکھا جائے تو یہ بھی عمل قابل قبول ہو سکتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح سے تیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو غنیمت جاننے اور تیاری کے طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔